الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آیت کے ترجمے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حالات بتانا چاہتا ہوں کہ جب عرب میں جہالت کا دورہ تھا، کفار مکہ اپنے عروج پر تھے، لوگوں سے انسانیت کا حق چھین لیا گیا تھا، خواتین کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، توحید کے علمبردار کعبۃ اللہ میں برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا، کسی شخص کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے منحوست سمجھتا تھا اور پھر اس نومولود لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایسے کبھی معاشرے میں اللہ رب العالمین نے بعثت نبوت دی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، ساقی کوثر، حاشر محشر، معلم قرآن، مجسم قرآن، حامل فرقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے ساتھ یہ آیت بتائی لقد من اللہ علی المؤمنین،
اللہ رب العالمین کا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے انہی کی جانوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا. وہ رسول ان کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب کی آیات کو پڑھ پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، ان کا روحانی طور پر تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگرچہ اس سے پہلے یہ تمام لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معاشرے میں نور پھیلایا، اس قبیح معاشرے کو تبدیل کیا، اور آج تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں محمد اور ان کے اصحاب نے دین اسلام کو اس جگہ پر پہنچایا جہاں پہنچنا اس کا حق بنتا ہے. لیکن آج ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ بڑی ابتر اور بڑی تکلیف دہ نظر آتی ہے. آج اسلام کی پہچان نہیں ہے. آج اختلاف اور افتراق نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یہ امت بکھر چکی ہے. اس کو سنبھالنے والا اور اس کو ایک جگہ لانے پر، کوئی چیز انہیں مجتمع کرنے پر کوئی چیز لائی نہیں جا سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے. اس سے قبل جتنے انبیاء رسول آئے ان تمام کو بھیجنے کا مقصد بعثت رسالت اتنی ہوتی تھی کہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو رسالت نہیں دی، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اور رسول آئے ان تمام کے ساتھ قلیل لوگوں نے ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کی، اکثریت نے انہیں جھٹلا دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ان پر دردناک عذاب بھیجے. اور آج یہی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتی ہے. زبانی اقرار تو بہت ہے، حب رسول کے دعوے اور نعرے بھی ہیں، لیکن جہاں معاملہ عمل کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کا آتا ہے وہاں پر سب پیچھے دکھائی دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا کہ اللہ رب العالمین رسول کو مبعوث اس لیے کرتا ہے کہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا صرف ایک معاشرے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ رسول کہ جس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، وہ بھیجنے والا جو ارحم الراحمین ہو، وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہو وہ مومنین کے لیے رحمت ہو. باوجود اس کے، ان تمام رحمتوں کے ہونے کے باوجود اس امت پر رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج ہر جگہ پر کلمہ گو پستی کی طرف ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حب رسول، اطاعت رسول، اور سب سے اہم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر گیا. یہ سنت، اس کی اہمیت اسلام میں بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے قرآن مجید کی ہے. اسلام میں سنت کا وہی مقام ہے جو کہ قرآن مجید کا ہے. یہ سنت محض ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر ایمان والوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ پورا طریقہ اور پورا کا پورا منہج ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ گئے، اس طریقے کو چھوڑ دیا، اس سنت سے منہ موڑ دیا، اس پہ استخفاف کیا، اس کو ہلکا کر کے دکھایا اور یہ نعرہ بلند کر دیا
کہ محض سنت ہی تو ہے، عمل کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ آج جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں یہ اصول لکھا جاتا ہے، آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر الفاظ یہی ہوتے ہیں، یصابو ما فاعلہ، جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، ولا یعاقب ما ترکہ، جو اس کو ترک کر دیتا ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنکم فانتہوا، اے ایمان والو جو چیز رسول تمہیں عطا کریں اسے حاصل کر لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سنت کا ترک جائز ہے یا سنت کو چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے؟ بات دراصل صرف اتنی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں بڑے تیز اور بڑے ہوشیار ہیں، لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے وہاں ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ایسا کہا، ہمارے بڑوں نے ایسا کہا، میرے والد صاحب ایسا کہتے ہیں، یا دیگر جتنی ایسی چیزیں جب سنت کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں، وہاں تحقیق کا فقدان ہو جاتا ہے۔ کیا یہی معصومیت ہماری دنیاوی علوم میں بھی ہے یا دنیاوی طریقوں میں بھی ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ اگر آج کوئی شخص جوتا خریدنے بھی جاتا ہے، جوتے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جوتا چاہے کتنا مہنگا ہو، اگر 1,00,000 کا بھی ہو تو کوئی سر پہ رکھ کر نہیں گھومتا، اس کی جگہ پاؤں میں ہی ہے۔ آپ جب جوتا لینا جاتے ہیں تو دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، کس جگہ سے لوں، کس برانڈ کا لوں، کس مارکیٹ پہ سے لوں، کہاں پر ریٹیلر ہیں، کہاں پہ ہول سیل کا مال ہے، کس مارکیٹ میں جا کر لوگوں سے بحث و مباحثے ہوتے ہیں، فلاں تو اس قیمت پہ دے رہا ہے، مارکیٹ سے ادھر سے ادھر، دکان سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی غلط چیز حاصل نہ ہو جائے۔ اور جب معاملہ اسلام کا آتا ہے، سنت کا آتا ہے، حدیث کا آتا ہے، آیت کا آتا ہے، ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں کہ بڑوں نے دیا ہم نے لے لیا۔ کیا ہمارے نوجوانان اس وقت بھی سر جھکاتے ہیں جب ان کے والد یا ان کے اکابر کہتے ہیں فلاں لڑکی سے شادی کر لو؟ اس وقت جواب ہوتا ہے میری زندگی کا معاملہ ہے۔ جب معاملہ زندگی کا یہاں پر لے رہے ہیں، وہاں تو معاملہ زندگی اور آخرت دونوں جگہ کا ہے۔ جہاں پر رسول تمہیں بلا رہے ہیں وہاں کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اور جو دین کے معاملے ہیں ان میں معصوم بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اے ایمان والو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ آج ہم نے، ہمارے رہن سہن نے، ہماری تہذیب نے، ہمارے لباس نے، ہمارے حلیے نے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے سامنے ایک مذاق بنا دیا ہے۔ جب نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں شخص ہے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی ہے۔ یہ مذاق ہم نے خود بنایا ہے کیونکہ ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں اور جو تعلیمات آپ ہم سب کو سکھا کر گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جیتے تھے، ان کی محبت آپ سے بے پناہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور کہنے لگے
یا رسول اللہ انک لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی تمام چیزوں میں میرے نفس کے بعد مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ الثانی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں شہادت کا درجہ دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اور آپ جواب دیتے ہیں لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر ابھی تو ایمان تکمیل کو نہیں پہنچا۔ عمر بن خطاب سے الفاظ ہے ابھی ایمان تکمیل کو نہیں پہنچا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کچھ سوچ کر جواب دیا والآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف، مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الآن یا عمر، الآن اے عمر، اب ایمان کی تکمیل ہو گئی، اب ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ یہ تھا حب رسول کا تقاضا جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھایا، اور آج اسی حب رسول کے دعووں کے باوجود سنت کو اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کا اس کا نسخہ بتائیں، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اتنے متعدد بار یہ الفاظ موجود ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، کہ یہاں گنوانا میرے لیے دشوار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاتبعوہ لعلکم تہتدون، اے ایمان والو اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو، فاتبعوہ لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فاتبعونی ھذا صراط مستقیم، اے ایمان والو میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے، انک علی صراط مستقیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر گامزن ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اے ایمان والو میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھے راستے تک پہنچ سکو، بس اسی راستے کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین الفاظ بدل بدل کے نبی کی پیروی اور نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور آج ہم اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ فلاں سنت اس فرقے کی ہے، فلاں سنت اس گروہ کی ہے، ہم نے تو آپس میں سنتوں کو بانٹ دیا ہے، اگر کوئی شخص کسی سنت پر عمل کرتا نظر آتا ہے یہ فلاں گروہ کا ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج الفاظ ہوتے ہیں فرض تو واجب ہے، سنت اس سے قریب تر ہے۔ یہ قریب تر کیا چیز ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، فرض ہے یا سنت ہے، قریب تر کوئی چیز نہیں، یا تو سنت یا پھر بدعت یا پھر فرض یا پھر نفل۔ آج یہ کہا جاتا ہے آپ سنت کو فرض قرار دیتے ہیں تو فرض کو علیحدہ کیوں رکھتے ہیں؟
آج کہا جاتا ہے کہ جب نماز کے طریقے 4 سے 5 موجود ہیں تو سنت طریقہ کون سا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کو ماننے کے کتنے طریقے ہیں؟ محض ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حج کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ محض ایک۔ زکوٰۃ دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ محض ایک۔ روزہ رکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ محض ایک۔ اجتماعیت کے کتنے طریقے ہیں؟ محض ایک۔ رسول کو ماننے کے کتنے طریقے ہیں؟ محض ایک۔ نماز کے طریقے 4 کیوں ہیں؟ نماز کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک ہی رکھا ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، شریعت ایک، اجتماعیت ایک۔ تو پھر کیا وجہ ہے الگ الگ گروہ میں الگ الگ باتیں بنا کر، الگ الگ طریقے اپنا کر یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ سنت فرض نہیں، سنت نوافل میں اور مستحب میں آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ طریقہ کون بتائے گا؟ طریقہ سنت رسول بتائے گی۔ جو کچھ آج نماز پڑھ کے کیا جائے، زکوٰۃ دے کے کیا جائے، روزہ رکھ کے کیا جائے، وہ تمام کا تمام عین سنت کے مطابق ہوگا جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آج اگر کوئی شخص حج کرنے جائے اور 10 مرتبہ چکر لگا لے، کیا آپ کہیں گے وہ سنت کے مطابق ہے؟ کوئی شخص روزہ رکھے اور افطار و عشاء کی نماز میں کرے، کیا کہیں گے اس کا روزہ ہے؟ کوئی شخص اگر زکوٰۃ دے اور اس کے پاس 7.5 تولہ سے کم ہو، اس کے باوجود زکوٰۃ نکالے، کیا وہ فرضیت میں سے ہے؟ سنت اس چیز کا نام ہے جو کہ ایمان والوں کا منہج ہے، جو کہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا راستہ ہے۔ روزہ چاہے فرض ہو یا نفل، نماز چاہے فرض ہو یا نفل، حج ہو یا عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، ہر چیز میں جو چیز آپ کو دی جاتی ہے، انک علی صراط مستقیم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی ہیں جو سیدھے راستے پر کھڑے ہو کر ایمان والوں کو اجتماعیت کا اور دینی اسلام کی تعلیمات کا درس دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ان قریب میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں بند کر دی کہ وہ تمام چیز وہی شخص کرے گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی جو کہ نبی بھی ہے، امی بھی ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، جو لوگ ان کی پیروی کریں گے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت لکھ دی جائے گی۔ آج سنت کی اتباع اس معاشرے میں اس قدر مشکل ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے، سنت کے مطابق بال رکھ لیتا ہے، ازار کو ٹخنوں سے بلند کر لیتا ہے، سنت کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے، اسے اپنی سوسائٹی یاد آتی ہے، اسے اپنا معاشرہ نظر آتا ہے، اسے اپنے گھر والے نظر آتے ہیں، اس کے والدین کہتے ہیں کیا ملا بن کے گھوم رہے ہو، اس کے دوست کہتے ہیں یہ تم نے کیا حلیہ اپنا لیا ہے۔ غرض یہ کہ معاشرہ اتنا کبھی کر دیا گیا کہ کسی شخص کو سنت پر عمل کرتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجہ یہ ہے کیونکہ حب رسول دل سے نکل گئی۔ قل ان کنتم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں،
تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم کماتے رہتے ہو، تمہارے وہ گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، انتظار کرتے رہو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تمہارے مقابلے میں، تمہارے معاملے میں کوئی امر نہ نازل کر دے۔ یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے گنوائی، اور یہی 8 چیزیں ہیں جو اہل حق کو، کسی مسلم کو، کسی بندے کو اس بات سے روکتی ہیں کہ وہ سنت پر عمل کر سکے۔ اگر آج سنت پر عمل کرتا ہے، آباء و اجداد آ جاتے ہیں، اس کے بھائی آ جاتے ہیں، بیٹے سامنے آتے ہیں، بیوی نظر آتی ہے، یہ تمام معاملات نظر آتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، یاد رکھیں داڑھی وہ چیز ہے جو کہ آپ پر فرض کر دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ، اور افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جواب دیتے ہیں ہمارے کاروباری حلقے ایسے ہیں، ہمارا بزنس ایسا ہے، اگر ہم داڑھی رکھیں تو وہ چل نہیں سکتا۔ ان کے تو عقیدے پر افسوس ہے، کیا رزاق اللہ رب العالمین نہیں؟ کیا رزق دینے والے تمہاری یہ سوسائٹی بن گئی ہے، تمہارا یہ بزنس بن گیا ہے کہ اگر یہ داڑھی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ رزق نہ دے گا؟ ایسی روزی پر لات مارنی چاہیے جو کہ سنت رسول سے روک دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ جواب دے، آج ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس بات پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ کوئی شخص داڑھی نہ رکھے، ایک نوجوان کو شروع سے اسی بات کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ وہ حکام نہیں، اس کی وجہ ہر وہ کلمہ گو ہے جس نے سنت کو لازم نہیں کیا، سنت کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ ان کا جواب ہوتا ہے یہاں دیکھو، اور کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں، ہر کسی کے چہرے پر تو داڑھی نہیں، ہر کوئی تو ازار اپنے ٹخنوں سے بلند نہیں رکھتا، تم کون سی سنت کی اتباع کرتے ہو؟ یاد رکھیں وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے اس دوسرے شخص کو سنت کو ترک کرنا پڑ رہا ہے، ان تمام کا گناہ انہی لوگوں پر آ رہا ہے جو اس شخص کو مجبور کر رہے ہیں۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسکارف کو اتار دیا گیا، پردے کو ختم کر دیا گیا ان خواتین کی وجہ سے کہ جنہوں نے پردے کو پہلے اتارا۔ جواب یہی ہوتا ہے کہ جب یہ نہیں کرتی، یہ بھی تو اللہ کو مانتی ہیں، رسول کو مانتی ہیں، تم کون سی خاتون ہو جو سنت کی اتباع کر رہی ہو؟ یہ کبھی معاشرہ ہمارے اپنے اخلاق سے، ہمارے اپنے رویے سے بنا ہے، اور دنیا آج اس بات پر ہنستی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہیں محمد کے متبعین، ان کی حالت کیا ہے۔ آج حب رسول کی وجہ سے، اسوہ حسنہ کو، ترک سنت کی وجہ سے، اسوہ حسنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص آج گھر سے نکلتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کو برا بلا کہتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو ہمارا کیا کہنا ہوتا ہے کہ اس گھر کی تربیت ایسی ہے، اس کے والدین نے اس کی یہ تربیت کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی جگہ جا کر وہ قتل و غارت کرتا ہے، وہاں گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا سوال ہوتا ہے یہ محمد کے متبعین ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ اس رسول نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی جس کو آج ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو معاشرہ ہم ترتیب دے رہے ہیں، یا اس معاشرے کی جو ہم تربیت کر رہے ہیں، یا جو تعلیم ہماری طرف سے جا رہی ہے، کیا وہ سنت کی اہمیت پر ہے؟ کیا ہم اپنے ہر فعل کو، اپنے ہر قول کو، اپنے لین دین کو، تمام چیزوں میں ہم کسے مقدم رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اسوہ حسنہ کو واقعی میں اپنے لیے نمونہ بنایا؟ آج ہمارا جوان
اس کا جو ماڈل ہوتا ہے، اس کے لیے جو آئیڈیل ہوتا ہے، وہ فلم سٹارز ہوتے ہیں، وہ اسپورٹ سٹارز ہوتے ہیں، وہ ماڈلز ہوتے ہیں، وہ ان کی طرح بننا چاہتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جو ان کے پیچھے چل کر، ان کی پیروی کر کر معاشرے کی، سوسائٹی کی، آباء و اجداد کی پرواہ کیے بغیر ان کی سنت کی اتباع کرتا ہے، وہی شخص آج بھی کامیاب ہے اور اللہ رب العالمین کیا بھی کامیاب ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے اور شہداء میں سے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بہترین ساتھی ہیں. جس شخص کا حساب و کتاب، جس شخص کا نام اللہ رب العالمین انبیاء شہداء کے ساتھ لکھ دے، اس کے لیے پھر فائدہ ہی فائدہ اور کامیابی موجود ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر جاتا ہے، ترک سنت کو گناہ نہیں سمجھتا، سنت کو اہمیت نہیں دیتا، اس کی اتباع نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق بتایا سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو شخص اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی کرتا ہے، تو پھر نولیہ ما تولا، ہم اس کو وہیں جانے دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، اس کا منہ وہیں موڑ دیتے ہیں جہاں اس کا رخ ہوتا ہے. ونصلیہ جہنم، اور پھر اس کو سیدھا جہنم میں رسید کر دیتے ہیں. وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری جگہ ہے. ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے بتایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کے علاوہ دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے. سبیل المؤمنین صحابہ کرام کا راستہ، ان کے لیے سنت کی کتنی اہمیت تھی. صحیح بخاری میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الاول اور مسلمین کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اپنے والد کا ورثہ مانگنے آئیں، انہوں نے انہیں دینے سے انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم انبیاء کسی کے وارث نہیں بنائے جاتے، میں ان کا ورثہ تمہیں نہیں دے سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے، لیکن لستو تارکن شیئن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنے والا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے میں بھی اس پر عمل کروں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے ان ترکت شیئا من امره، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیا ان ازیگا، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امت کے سب سے بہترین آدمی کے، کہ اگر میں نے سنت کو ترک کر دیا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ الثانی ہیں، جن کے لیے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جب حج کرنے جاتے ہیں حجر اسود کو چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انی عالم انک الحجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع،
نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی تو کوئی نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتکا، میں کبھی بھی تجھے نہیں چومتا. لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ وہ تجھے چوما کرتے تھے، آج میں بھی تجھے چومتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آج سنت کے اوپر اپنے اقوال کو رکھا گیا، اپنے علماء کے فتووں کو رکھا گیا، ان کی باتوں کو رکھا گیا، اور پھر یہی کہا گیا سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں نادانی میں تمہارے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. کس بات سے؟ کہ اگر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو وہ لوگ جو امت کے بہترین لوگ ہیں ان کے اعمال برباد ہونے کا ڈر ہے. آج آواز بہت دور سنت کو چھوڑ کر اپنی بدعات کو لا کر، اپنے اقوال کو لا کر، اپنے فتووں کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتے ہیں اور پھر دعویٰ بلند کرتے ہیں کہ حب رسول ہمارے ساتھ ہے. حب رسول کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھاتا ہے. ترمذی میں ہے حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری سنت سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنے سنہرے اور کتنے پیارے الفاظ بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہم دیکھتے ہیں جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، ان تمام میں کہیں بھی سنت کو وہ اہمیت حاصل نہیں کہ جس کو جماعت المسلمین نے اجاگر کیا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ اسلام غریبا وسیعودہ کما بدا، اسلام ابتدا میں انجان تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا اسلام کیا ہے، پھر ان قریب ایسا وقت دوبارہ آئے گا اسلام پھر انجان ہو جائے گا. ایسا وقت آیا کہ جب سنتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اسلام پر دبیز پردے ڈال دیے گئے. ایسے میں اللہ رب العالمین نے آج سے 51 سال قبل ایک شخص کو اس بات کی ہدایت دی، اس کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ سنت کو اسی طریقے سے لے کر آئے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس شخص نے سنت کو زندہ کیا. ایسی ایسی سنتیں بتائیں کہ آج اگر انہیں بیان کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، وہ سجدہ رہ جاتے ہیں. کیا ایسی بھی کوئی سنت ہے؟ اور وہ ایسی سنتیں کہ جن پر آپ کا عمل دائمی کبھی نہیں چھوٹا. مسعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی تھی کہ جس نے اسلام میں سنت کے وہ مقام بیان کیا جو اسلام کا حقیقی حق ہے، اور سنتوں کو اس طرح سے زندہ کیا کہ جیسے زندہ کیا جانا چاہیے تھا. جمعے کے دن جب فجر پڑھتے ہیں تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی سورت تلاوت کرنی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کے دن
فجر میں جمعے کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ هل اتى على الانسان کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج اگر کسی کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کیا یہ بھی کوئی سنت ہے. اس کے بعد جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں سیدھے پاؤں سے داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر, غسل کر کے جاتے ہیں اور مسجد میں اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک 2 رکعتیں ادا نہ کر لیں جو کہ تحیۃ المسجد ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. اتنی واضح اتنے بڑے دلائل جن کو صحافتہ میں سب سے اونچا درجہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو رکھا جاتا ہے, وہاں سے یہ دلائل نکال کر ان انجان اور معصوم لوگوں کو بتائے گئے جو دین اسلام پر چل رہے تھے لیکن سنت کا علم تک نہیں تھا. پھر اس کے بعد امام کی وہ سنتیں جب منبر پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کی جاتی ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک خطبے کے درمیان بیٹھا جاتا ہے, پھر دوسرے خطبے میں کھڑا ہوا جاتا ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کے بعد جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو پھر جو جمعے کی صلاۃ ادا کی جاتی ہے اس میں یا تو سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی جاتی ہے یا پھر اس کے ساتھ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی جاتی ہے یا سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے, سورہ منافقون پڑھی جاتی ہے یا سورہ جمعہ اور سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی جاتی ہے. یہ تمام مستون قرات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے موجود ہیں. آج کسی گروہ کے سامنے کسی فرقے کے سامنے یہ سنتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو اہل علم نہیں, جو کہ اس سے انجان ہیں, جو کہ بے خبر ہیں, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز بتائی جا رہی ہے. یہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو کہ ایمان والوں کا منہج ہے, لیکن آج تارک سنت کو گناہ نہ سمجھنے والے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ سنت کی وہ اہمیت نہیں جو کہ ہم بیان کرتے ہیں. پھر ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سخت الفاظ بتائے. صحیح مستدرک حاکم اور ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ, 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر میں نے لعنت کی اور جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی. وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَاب, اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, جب دعا کر دے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. ان 6 ملعون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الزائد فی کتاب اللہ, جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرتا ہے. والمکذب بقدر اللہ, دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے. تیسرا وہ شخص جو کہ اپنی جبر سے اپنی قوت سے لوگوں پر مسلط ہو جائے. ولا يعز من عز اللہ, اس شخص کو عزت دے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور اس شخص کو ذلیل کرے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. والمستحل بحرمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا بھی ملعون ہے. والمستحل من عیرتی, اور وہ شخص جو میرے آل کی بے حرمتی کرتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے حلال کرتا ہو. اور چھٹا وہ شخص والتارک لسنتی, جو کہ میری سنت کو ترک کر دیتا ہے. اب اندازہ لگا لیں وہ لوگ جو سنت کو اہمیت نہیں دیتے کہ وہ 6 آدمی, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جس پر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سنت طریقہ ہے, سنت منہج ہے. اسلام پر چلنا, صراط مستقیم پر چلنا, اسلام کے تمام عقائد کو اپنانا, تمام ارکان کو ادا کرنا, ان تمام کے لیے جو چیز نمونہ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند سے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, الصلاۃ المکتوبہ الى الصلاۃ المکتوبہ
والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر لما كفرتم بينهما كفارا، کہ ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، رمضان کے ایک مہینے سے اگلے رمضان تک آدمی جو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان جمعوں کی وجہ سے، ان نمازوں کی وجہ سے، ان روزوں کی وجہ سے اس کے لیے کفارہ رکھ دیتا ہے. اللہ بثلاثن، مگر 3 لوگ اس خوش نصیبی سے محروم ہیں. ان 3 لوگوں میں کون ہے؟ الاشراک باللہ، پہلا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے. دوسرا وہ شخص وہ نقص الصفقہ، جو کہ امام کی بیعت کو توڑ دیتا ہے. تیسرا وہ شخص وہ ترک لسنتی، جو میری سنت کو ترک کر دیتا ہے. فاما نقص الصفقہ، تو رہی وہ بات کہ جو بیعت توڑنے کی ہے، جو عہد توڑنے کی ہے، وہ بہت بڑی وعید ہے. الامام تؤتی بیعتک، ایک وہ امام جس کے ہاتھ پر تو بیعت کرتا ہے، اگر تجھے دے تو تو راضی ہوتا ہے، اگر تجھے نہ دے تو ناراض ہو جاتا ہے. فتقبلو، اور پھر تو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی تلوار لے کر تاکہ اس سے ہٹا دے. یہ ایسا گناہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا. اور تیسرا وہ گناہ وَأَمَّا تَرَكُ السُّنَّةَ، اور رہا وہ شخص جو سنت کو ترک کر دیتا ہے. فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ، تو پھر وہ جماعت سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اجتماعیت اور جماعت المسلمین اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تبھی سنت کو وہ اہمیت حاصل ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ترک سنت گناہ نہیں، یہ مستحب ہے، عمل کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. گناہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے جواب دیا ما استطاعت، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا سکوں. کیا کیا؟ سنت کو ترک کیا. آپ نے فرمایا لا استطاعت، آج کے بعد تو کبھی بھی استطاعت نہیں رکھے گا. ما رفعها الا من الکبر، اس کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس کے گھمنڈ نے، اس کے تکبر نے. آج یہی تکبر، یہی انانیت، یہی ضد، یہی حد درمی آگے آتی ہے جو کہ سنت پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے. اور ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہ لے جا سکا. یہ ہے تارک السنہ کا گناہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دکھا دیا. اس کے علاوہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر بڑے کہیں، آبا و اجداد کہیں تو سنت کا ترک جائز ہے. شوہر بیوی کو کہے پردہ نہ کرو تو شوہر کی بات مانی جائے، سنت کو چھوڑ دیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سنت پر بڑے طریقے سے عمل کرنے والے تھے، ایک شامی ان کے پاس آیا ترمذی میں حسن سند کے ساتھ. وہ کہنے لگا ارأیت ان اباکا نہا عن التمتع، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب حج تمتع سے منع کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ارأیت ان نہا ابی عن التمتع وقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیا سمجھتے ہو اگر میرے والد جو کہ قابل احترام محترم ہیں وہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو، تم کیا سمجھتے ہو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نتبع ام ابی، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کی جائے گی یا میرے باپ کے قول کی پیروی کی جائے گی؟ ایسا جواب دیا، وہ شخص خاموش ہوا اور جواب کہا بل امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی۔ کسی امت کے لیے تو کجا کہ اس کے قول پر یا اس کے فعل پر یا اس کے حکم پر، اس کے فتوے پر، اس کی بات پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا یہ بہت دور کی بات ہے۔ دارمی کے مقدمے میں ہے حسن سند کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التورات، یہ میں تورات کا ایک نسخہ لے کر آیا ہوں۔ آپ خاموش رہے۔ فجعل یقرأ، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ یتغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کہنے لگے یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھے گم پائے، کیا دیکھتے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں؟ جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو رکھا اور کہا اعوذ بغضب اللہ و بغضب رسولی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اس کے رسول کی ناراضگی سے۔ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، ہم اس بات سے راضی ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ بھی نزل آئیں، موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں، فقط ترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی شروع کر دو، فقط جل سواء السبیل، اگر موسیٰ کی پیروی کرو گے مجھے ترک کر دو گے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر ولو کان حیا، آج موسیٰ زندہ ہوتے، وادرکنی النبوہ، مجھے نبوت حاصل ہو چکی ہوتی، لاتبعنی، موسیٰ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ کریم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، ان کی عزت ان کا احترام اپنی جگہ موجود ہے، سمجھانے کے لیے بتایا اگر موسیٰ جیسی ہستی آ جائے اور اس کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آج ہم ایک عام امتی کے قول پر، اس کے فتوے پر اس بات کو دے دیتے ہیں کہ ترک سنت گناہ نہیں ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم صحیح سند سے من اکل بطیبا، جو شخص حلال چیز کھاتا ہے، وہ امین الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی ایذا کاریوں سے بچے رہتے ہیں، وہ امیر السنہ، اور وہ سنت پر عمل کرتا رہتا ہے، فقد دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر گامزن کرنا ہوگا، ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز، ہمارا لین دین، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے فیصلے، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارا گھر، ہماری بیویاں، ہمارے بیٹے، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا قانون، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو آج ہمیں حاصل ہے ہماری لازم ہے کہ ہم اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر ہے۔ آج ہم نے قدر نہ کی لیکن غیروں نے قدر کی۔ ابھی حالیہ واقعہ ہے
کہ بدھسٹ کا وہ سربراہ جو کہ بدھوں کو مانتے ہیں، بدھوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کا جو سربراہ ہے دلائی لاما، جب ان کی کانفرنس ہوئی، ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں اس شخص کے الفاظ تھے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، جو نہ رسول کا مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج دنیا یہ بات چاہتی ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کو ختم کیا جائے تو ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ محمد کی پیروی کرے، اس کو نمونہ بنائے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص ہے جس نے ایمان نہیں لایا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو، لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج انسانیت کو اس گھناؤنے معاشرے سے بچا سکتی ہے تو وہ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں سنت کا پابند بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ